بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ ابراہیم پڑھ رہے ہیں۔ آج سورہ ابراہیم کی 38 نمبر آیہ مبارکہ اور یہ چھٹا رکوع ہے۔ سورہ ابراہیم کا 13واں پارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کو، حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو مکہ المکرمہ میں چھوڑا، جو اس وقت ابھی بے آباد تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، نہ ہی وہاں پر ابھی خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی۔ تو وہاں پر حضرت مائی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کے آپ روانہ ہوئے، اور جو دعائیں کیں وہ کل ہم نے پڑھی۔ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا تسلسل ابھی جاری ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعائیں کی تھی، ان دعاؤں میں ایک یہ بھی تھی، ربنا، اے ہمارے رب، انک تعلم ما نخفی، بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، اور جو ہم اعلان کرتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں، یعنی جو ہم پوشیدہ رکھتے ہیں تو اس سے بھی آگاہ ہے، اور جو ہم ظاہراً کرتے ہیں تو اس سے بھی واقف ہے۔ تو جو دعائیں حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی وہ یہ تھی کہ یہ ہمارے معاملات ہیں، تو کرم فرما، اور اس بے آب و گیا وادی کے اندر ایک ویران جگہ پر اپنے بچوں کو چھوڑ دیا ہے، تیرے سپرد کیا ہے، تو انہیں یہاں پر رہنے کی بھی توفیق دے، انہیں ہر طرح کے پھل بھی عطا فرما، امن و سکون بھی عطا فرما، لوگوں کو ان کی طرف مائل بھی فرما، اور ان کے لیے یہاں آسانیاں پیدا فرما۔ ہمارے جو بھی معاملات ہیں وہ تو جانتا ہے۔ اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ہونے کے لیے منتخب فرمایا، تو تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہی تھیں، ہو رہی تھیں، لیکن ایک ذہن کے اندر خدشہ بھی تھا کہ یہاں تو صورتحال بڑی عجیب سی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، میرے مالک تو جانتا ہے ساری چیزیں، بعض اوقات ہماری ذہن کے اندر وہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن تو ہر چیز سے واقف ہے، اس لیے تیری بارگاہ میں یہ گزارش ہے۔ وما یخفی علی اللہ، اور اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ما یخفی، مخفی نہیں ہے، علی اللہ، اللہ پر، من شیء، کوئی بھی شے، فی الارض، نہ زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں۔ آسمان و زمین میں کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ پر پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلوص کو بھی جانتا ہے، حضرت اسماعیل، حضرت مائی ہاجرہ، ان کی قربانی اور ان کی خدمت کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس کے علم میں ہے۔ تو اللہ کے سپرد کیا مالک، ہم جتنے استطاعت رکھتے تھے، جتنی ہماری بساعت تھی، ہم نے اس پر عمل کیا، تیرے حکم کو ہم نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے پورا کیا، اب تو کرم فرما اور تمام معاملات میں آسانیاں عطا فرما۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں، الذی وہب لی، جس نے مجھے عطا فرمایا، علی الکبر، بڑھاپے کے باوجود، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام شکریہ کا ہدیہ پیش کر رہے ہیں، اظہار تشکر کر رہے ہیں کہ اس میں تیری کرم نوازی ہے، میری کوئی توفیق نہیں ہے، میرا کوئی بڑا پن نہیں، تیرے کرم سے ہے، جو بھی توفیق ملی ہے تجھ سے اور تیرے کرم سے ملی، اس لیے جو بھی میرے پاس ہے وہ تیرا دیا ہوا ہے، تو تعریفیں بھی تیری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام تعریفیں، اور جو اسماعیل اور اسحاق کی صورت میں تو نے مجھے بیٹے عطا فرمائے، وہ بھی تیرا کرم ہے۔ اور پھر کرم برائے کرم دیکھیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اور پھر آگے حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، یعقوب کے بیٹے یوسف ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ یعنی اللہ نے کتنا کرم فرمایا کہ اولاد میں بھی نبوت کا سلسلہ جاری فرما دیا۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس لڑی کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں آخر الزمان نبی عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم کی جو دعا تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا، اور حضور خود فرماتے تھے
کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں، یعنی جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ یہاں پر اپنا ایک خاص نبی، جس نبی کا وعدہ لیا گیا تھا انبیاء کرام سے عالم ارواح میں کہ میں ایک نبی بھیجوں گا اور تمہیں بھی نبوت دوں گا، لیکن جب وہ خاص نبی آ جائے گا تو پھر تم نے اس نبی کی نبوت اور رسالت کا یقین کرنا ہے اور پھر اس نبی کی نبوت پر ایمان لانا ہے، اپنی نبوت کو پھر چھوڑ دینا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے دعا مانگی کہ یا اللہ وہ نبی مجھے عطا فرما، میری اولاد میں عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں عطا فرمایا، یہ بھی اللہ نے کرم فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم تمام تعریفیں اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب تمام دعاؤں کو سننے والا ہے، جو دعائیں اس کی بارگاہ میں عرض کی جائیں وہ ضرور سنتا ہے اور قبول بھی فرماتا ہے۔ یقیناً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن وہ دعا اس طرح قبول نہیں ہو رہی ہوتی، اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ جو بھی دعا صدق دل سے مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی، اللہ قبول ضرور فرماتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مانگی جائے اللہ ویسی عطا فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اللہ اس کا متبادل عطا فرما دیتا ہے، وہ سیم چیز نہیں ملتی، اس کی متبادل مل جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی نہیں ملتی بلکہ اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے اور اس دعا کو سنبھال کے رکھ لیتا ہے اور قیامت کے دن اس کا اجر عطا فرمائے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن بندہ اللہ کی بارگاہ سے ان دعاؤں کا اجر لے گا جو دعائیں دنیا میں نہیں قبول ہوئیں بلکہ ان کا اجر سنبھال کے رکھا گیا اور قیامت کو ملے گا، تو بندہ وہاں خواہش کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی اور مجھے سارے کا سارا فائدہ آخرت میں ہو چکا ہوتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر ہم بعض اوقات کہتے ہیں جی میں دعائیں کر رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی، نہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی رد نہیں فرماتا، ممکن ہے وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو جو اللہ ہمیں عطا نہیں فرما رہا۔ اس کے بعد وہ معروف دعا جو ہم نماز میں تقریباً ہر نماز میں مانگتے ہیں، بلکہ اتحیات جب آخری اتحیات بیٹھتے ہیں تو اس میں یہ دعا مانگتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ یہ اصل میں حضرت ابراہیم کی دعا، یعنی یہ سارا رکوع تقریباً حضرت ابراہیم کی دعاؤں اور اللہ کی بارگاہ میں التجاؤں کا یہ سارا رکوع بیان ہو رہا ہے۔ رب اجعلنی، اے میرے رب مجھے بنا دے، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی، مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنا، نماز قائم کرنے والا بنا۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب تو دعا کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب میری بخشش فرما دے، ولوالدی، اور میرے والدین کی بخشش فرما دے، وللمؤمنین، اور مومنین کی بخشش فرما، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا، قیامت قائم ہوگی، اس دن سب کی بخشش فرمانا، میری، میرے والدین کی اور تمام مومنین کی۔ تو یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کیسے اس دعا کو شرف قبولیت عطا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عجیب شان ہے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی تو قربانی ہماری عبادت کا حصہ بن گئی اور قیامت تک ہم قربانی کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ حج کے جو مقامات ہیں وہاں پر اللہ کے حضور اپنی نیاز مندیاں پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے حج کا حصہ بنا دیا۔ قیامت تک جو لوگ حج کریں گے وہ مناسک ادا کریں گے۔ اسی طرح یہ دعا تھی حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیں حکم دے دیا کہ ہم یہ دعائیں مانگیں، تو اب ہماری نماز کا حصہ ہے، ہم یہ نماز میں دعائیں مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یعنی بندے کا خلوص اس نہج پر پہنچا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، اور جو چیز اللہ کی طرف سے قبولیت والی ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو جاری و ساری رکھتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بہت سارے اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے اعمال جو ہیں وہ لوگوں کے درمیان جاری و ساری رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس خلوص کے ساتھ وہ عمل کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں میں جاری فرما دیتا ہے۔ یہاں ایک دو باتیں ہیں وہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ عرض کروں۔ ایک تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے پیچھے بھی پڑھا، یہ بارہا اس بات کا ذکر ہوا، 11ویں پارے میں بھی ذکر ہوا اور بھی، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ تو آپ نے اپنے جو باپ ہے وہاں اب کا لفظ ہے، وما کان استغفار لابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو مناسب نہیں تھا کہ وہ اپنے باپ کے لیے استغفار کرتے،
اور یہ میں بارہا ذکر کر چکا ہوں کہ حضرت ابراہیم کو جو باپ کے لیے بخشش مانگنے سے منع کیا گیا، اور قرآن میں یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ کہا کہ آپ بتوں کی پوجا نہ کیا کریں، بتوں کو چھوڑ دیں، اور انہوں نے نہیں چھوڑا، تو حضرت ابراہیم نے کہا میرا شرک کرنے والوں سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابراہیم کو پھر منع کر دیا گیا کہ اب آپ نے ان کے لیے اللہ سے بخشش نہیں مانگنی۔ تو اب یہاں پر پھر حضرت ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما۔ تو جب حضرت ابراہیم کو اللہ نے منع کیا تھا کہ آپ نے ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش نہیں مانگنی، تو پھر کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام تھا تارخ، اور وہ مومن تھے۔ آپ کے والد بھی والدہ بھی ایمان والے تھے۔ جو قرآن میں اب کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے لیے بخشش نہیں مانگنی، وہ حضرت ابراہیم کے چچا تھے، اور اب کا لفظ جو ہے، ابو کا لفظ عربی زبان میں چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ عام ہے، اور قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے، پہلے پارے میں وہاں پر آخری رکوع کے آغاز میں استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید میں جہاں حضرت ابراہیم کو اپنے باپ کے لیے استغفار سے منع کیا گیا، وہاں لفظ اب ہے، اور اب سے مراد آپ کے چچا آزر ہیں جن کا قرآن نے ذکر کیا، لِإِبْرَاهِيمَ آزَرَ لِأَبِيهِ آزر، حضرت ابراہیم کے جو اب آزر تھے ان کے لیے وہ آزر چچا ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آپ تارخ ان کا نام تھا، اور وہ اہل ایمان تھے۔ اس وجہ سے جہاں حضرت ابراہیم نے یہ مثلا یہ دعا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، تو وہ اپنے والد کے لیے جو حقیقی والد تھے ان کے لیے، اور وہ مومن تھے۔ اور پھر اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جتنے والدین ہیں، یعنی مجھ سے لے کر حضرت آدم تک، وہ سارے کے سارے ایمان والے تھے۔ تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو ہم کہیں کہ وہ ایمان والے نہیں تھے، وہ مشرک تھے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان وہ کدھر جائے گا؟ تو اس وجہ سے ہمارے فقہائے کرام نے، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے مفسرین کرام نے، انہوں نے یہ ساری احادیث اور ساری آیات کو ملا کے جو رزلٹ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد ایمان والے تھے، آپ کے چچا آزر جن کا نام تھا، جس کو قرآن نے اب کے حوالے سے ذکر کیا ہے، وہ مشرک تھے، اور ان کے بارے میں منع کیا گیا تھا کہ ان کے لیے استغفار نہیں کرا۔ دوسرا یہ رب اجعلنی ہماری نماز کا حصہ ہے۔ ایک مسئلہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی آج کل وائرل ہوا ہے کہ یہ جو احناف ہیں، فقہ حنفی والے، انہوں نے رب اجعلنی کو اپنی نماز کا حصہ بنایا ہوا ہے، حالانکہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے قرآن اور حدیث میں۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، یقیناً حضور نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم رب اجعلنی نماز میں پڑھو، بلکہ حضور کا کیا حکم ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اسی طرح بخاری کے الفاظ ہیں کہ ثم یتخیر من الدعاء ما شاء او کما قال، کہ پھر اس کو اختیار ہے، یعنی جب اس نے تشہد پڑھ لیا اور یہ باقی نماز میں یعنی آخر میں جو ہم پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیا، پھر اس کے بعد اس کو اختیار ہے جو چاہے دعا کرے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ثم یتخیر من الدعاء ما شاء، اس کو اختیار ہے جو چاہے دعا کرے، یعنی یہ دعا کوئی اور بھی دعا، لیکن اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ دعا وہ قرآن کا حصہ ہو، حدیث مبارکہ کا حصہ ہو، وہ دعا ہم کر سکتے ہیں۔ تو رب اجعلنی کو خاص طور پر ہمیں یاد اس لیے کروا دیا جاتا ہے کہ عام لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ اتنی ساری دعائیں یاد کریں یا مختلف بڑی بڑی دعائیں یاد کریں، تو یہ قرآن کی چونکہ دعا تھی اور بڑی جامع دعا ہے کہ اس میں نماز قائم کرنے کی اللہ کی بارگاہ میں گزارش ہے، اور اپنے لیے، اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کی قبولیت کی گزارش ہے، والدین کی بخشش، اپنی بخشش، تمام مومنین کی بخشش کی دعا ہے۔ اتنی جامع دعا ہے، اور یہ قرآن کی دعا حضرت ابراہیم کی دعا کا حصہ ہے، اس لیے اس کو نماز میں مقرر کر دیا گیا، اور ہمارے احناف بزرگوں نے فرمایا کہ ہم اس کو دعا نماز میں، اور ساتھ یہ بھی کیا کہ اس کے علاوہ قرآن مجید کی اور بھی دعائیں یا حدیث مبارکہ سے جو منقول دعائیں ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ ہم اتحیات میں جب بیٹھتے ہیں تو آخر پہ جب دعا مانگتے ہیں تو یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی دعا مانگی جائے اور نہ مانگی جائے، اور بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے اور دعائیں مانگنی چاہیے، یہ بھی غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے آپ دعا کر سکتے ہیں، اس لیے آپ اتحیات آخر میں ربنا تقبل منا انک انت السمیع، یہ بھی مانگ سکتے ہیں۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ بھی مانگ سکتے ہیں، اور دعائیں حدیث مبارکہ میں منقول ہیں، ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اس طرح کی دعائیں بھی منقول ہیں، اور بھی دعائیں جو بھی آپ مانگ سکتے ہیں، قرآن اور حدیث سے متعلق جو بھی دعائیں وہ کی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔